औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद खुर्रम सलीम जाफ़री। आज का मौजू एक ऐसा सवाल है जो सदियों से तारीख़ के तहख़ानों में दफ़न करने की कोशिश की गई। हमें बताया गया कि 12वें इमाम ग़ैबत कुबरा में चले गए। हमें बताया गया कि वो दुश्मनों के खौफ और कत्ल के डर से छुपे हुए हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि अगर वो छुपे हुए हैं तो इनकी सल्तनत कहाँ है? अगर वो गायब हैं तो इनके नाम के सिक्के किस बाजार में चल रहे हैं? आज की वीडियो रवायती किस्से कहानियों पर नहीं बल्कि इनके बड़े उल्मा की उन मुस्तनद किताबों पर मबनी है जिन्हें देखकर अक्ल हैरान और शऊर दंग रह जाता है। आज हम इस खुफिया मतवाज़ी दुनिया का पर्दा चाक करेंगे जहां इमाम गायब नहीं बल्कि एक आली शान बादशाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मैं आपको एक किताब का हवाला देने लगा हूं। ये वो किताब है जिसे ढूंढना केटू सर करने के बराबर है। ये कोई ऐसी किताब नहीं जो बाजार में हर दुकान पर मिल जाए, बल्कि ये एक तारीखी नायाब नुस्खा है जो सिर्फ बड़े कुतुब खानों या पुराने आर्कीव्स में महफूज है। इस किताब के मुसन्निफ मोहम्मद बाकिर बिन मोहम्मद तकी लाहिजी हैं। ये अल्लामा मजलिसी साहिब बहरुल अनवार के दौर के बहुत बड़े आलिम और मुहक्किक माने जाते थे। इनकी लिखी हुई बात को शिया इल्मी हलकों में नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। मैं आपको कोई आज का टाइप शुदा नुस्खा नहीं दिखाने जा रहा, बल्कि ये कदीमी संगी छापा है ताकि कोई ये ना कह सके कि किसी ने अपनी तरफ से अल्फाज बदल दिए हैं। मेरा चैलेंज इन तमाम ज़ाकिरीन और उलमा को है जो मिंबरों पर बैठकर दावा करते हैं कि इमाम मेहंदी की कोई औलाद नहीं और वो तन्हा गैबत में है। मैं आज आपके सामने आप ही के बड़े आलिम बाकिर लाहिजी की किताब तस्करतुल आइमा पेश कर रहा हूं। अगर हिम्मत है तो अपने किसी भी बड़े आलिम के पास जाएं और इनसे पूछें क्या ये किताब और इसमें लिखी ये बातें झूठ हैं? क्या आप अपने ही इस कदीम मुहक्किक का इनकार करेंगे? दोस्तों, अपनी नजरें स्क्रीन पर जमाए रखें। मुल्ला बाकिर ने अपनी किताब तस्करतुल आइमा में एक ऐसा वाक़या नकल किया है जो गैबत के पूरे फलसफे को हिलाकर रख देता है। किताब में तहरीर है कि इन दिनों इमाम मेहदी का मकान मगरबी जजीरों में से एक जजीरे में है जिसे अलमिया कहते हैं, और हजरत के बेटे ताहिर और कासिम इन जजीरों में से एक एक जजीरे पर हाकिम हैं। और इस बात की तायद यूं कि मुल्क शाम में हरीम नामी एक शहर है, सैयद साले शिया इसका बाशिंदा है। उसने मुझ फकीर को बताया कि हम एक मर्तबा मक्का में थे। मना के बाजार में एक शख्स को फिरते देखा और उसके हाथ में सोना था जिसे वो बेचना चाहता था, लेकिन कोई इसे लेने के लिए तैयार ना था। मैंने इससे पूछा तुम्हारी क्या हालत है? कहने लगा ये चंद धर्म हैं, इनका खरीदार कोई नहीं मिलता। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर मैंने इसे कहा मुझे दिखाओ। जब मैंने इन दराहिम को देखा तो इन पर यह इबारत कंदा थी, अल्लाह हमारा रब है बेशक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं बेशक, और मेहंदी हमारे इमाम हैं। मैंने पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहने लगा मैं बलाद मगरिब से ताल्लुक़ रखता हूँ जो दरियाए अखज़र के दरमियान वाक़िया है। हमारे बादशाह का नाम मेहदी है और यह सिक्का उनके मुबारक नाम से चलता है। इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। मैंने पूछा वो मेहदी कौन है और किस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं? उसने उंगली होठों पर रखी और कहा खामोश, अगर तू शिया है तो जान जाएगा, खुदा बेहतर जानता है। मैंने इससे ज़्यादा धर्म शामी धर्मों के एवज लिए और जब अपने मुल्क वापस पहुंचा तो मेरे दोस्तों में से चंद एक ने बतौर
تبرک و دھرم مجھ سے لے لیے۔ اسی کتاب میں مزید لکھا ہے کہ علی بن عز الدین استر آبادی نقل کرتے ہیں کہ سید علی بن دقاق، جس کے آبا و اجداد علم و تقوی اور شیعت میں عرب کے اندر مشہور تھے، حقائق بیان کرتے ہیں کہ آج سے 5 سال قبل ایک جماعت کے ہمراہ میں ملک شام میں تھا۔ اچانک ہم نے ایک کشتی دیکھی جو عام کشتیوں کی طرح نہ تھی۔ جب نزدیک آئی تو ہم اس میں سوار آدمیوں کے قریب گئے اور ان کے حالات دریافت کیے۔ ایسا معلوم ہوا کہ تقریباً 1 مہینے سے وہ دریا میں رستہ گم کیے ہوئے ہیں اور اس عرصے میں کوئی آبادی انہیں نظر نہ آئی۔ ہم نے پوچھا تم کس دین سے تعلق رکھتے ہو؟ پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم اثنا عشریہ شیعہ ہیں تو فوراً وہ رام ہو گئے اور خشکی پر آ گئے۔ ہم نے انہیں اپنے علاقے کے لوگوں کے اچھے عقائد اور مال و دولت کی فراوانی کی متعلق ترغیب دلائی۔ ان کا گمان یقین میں تبدیل ہو گیا کہ اس ولایت میں کوئی مخالفت نہیں رکھتا، لہٰذا وہ باہر آئے اور نماز ظہر باجماعت ادا کی اور بہت سے درہم باہر نکالے تاکہ کچھ خریدیں، اور ان دراہم پر امام مہدی کا مبارک نام لکھا ہوا تھا۔ ایک ملعون ہماری جماعت میں ہمارا مخالف بھی تھا۔ اس نے ایک اور منافق سے کہا یہ رافضی ٹولہ ہے، اگر یہ درہم ہم بلاد شام لے چلیں تو وہاں کے حکمران ان کو یقینی سزا دیں گے۔ ان لوگوں نے جب یہ بات سنی رات کو ہی کوچ کیا، کشتیوں میں سوار ہو کر اسی راستے سے واپس پلٹ گئے جہاں سے آئے تھے، اور سید علی بن دقاق نے کہا کہ اب بھی میرے والد اور بعض قریبی رشتہ داروں کے پاس ان دراہم میں سے 4 سکے باقی ہیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض ایک کتابی واقعہ ہے تو بحر الانوار کھول کر دیکھیے۔ اس کی جلد 52 صفحہ نمبر مختلف پبلشر کا مختلف ہے۔ اس میں یہ باب 24 صفحہ نمبر 283 سے لے کے 293 تک پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ یہ میں آپ کو کچھ سکین دکھا رہا ہوں، آپ جا کے پڑھ لیں گے تو ایزیلی اویلیبل ہے، خود دیکھ لیجئے اور چاہیں تو سرچ کر لیں۔ یہاں تو امام کے پورے خاندان کا پتہ لکھ دیا گیا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ امام مہدی آج کل مغربی جزیروں میں سے ایک جزیرہ المیہ میں مقیم ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ امام کے 5 صاحبزادوں کے بھی بھی درج ہیں، طاہر، قاسم، ہاشم، ابراہیم اور عبد الرحمن۔ اور سنیے، یہ صاحبزادے کوئی عام لوگ نہیں بلکہ مختلف جزیروں کے باقاعدہ حاکم اور گورنر ہیں۔ فاطمیہ، مبارکہ، صالحیہ، خضریہ، بیضائیہ اور نوریہ، یہ وہ ریاستیں ہیں جہاں امام کی اولاد عدل و انصاف کی حکومت کر رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات، کتاب لکھتی ہے کہ امام کی زوجہ ابو لہب کی بیٹیوں میں سے ہے۔ ناظرین، یہ کیسی غیبت ہے جس میں نکاح بھی ہو رہے ہیں، اولادیں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ اولادیں تخت و تاج کی وارث بھی بن رہی ہیں۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سید نعمت اللہ جزائری کی کتاب انوار نعمانیہ کی طرف۔ اس کی جلد 2 صفحہ 53 سے لے کے 59 تک مکمل یہی بات، یہی واقعہ لکھا ہوا۔ یہاں ہماری تحقیق آپ کو ایک ایسے سمندری سفر پر لے جائے گی جہاں ایک شیعہ مسافر کی ملاقات امام مہدی کے بیٹے طاہر سے ہوتی ہے۔ اس مسافر کی گواہی پڑھیے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی جو 1 سال کی مسافت پر پھیلی ہوئی تھی۔ شہر رائقہ، شہر صافیہ، شہر ظلوم اور شہر اناتیس، ہر شہر کا رقبہ 2 مہینے کی مسافت جتنا تھا۔ وہاں کے لوگ امام مہدی کے ظہور کے منتظر تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود امام کی اولاد کی رعایا تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ لاکھوں مربع میل پر پھیلی یہ عظیم الشان سلطنت، جہاں لاکھوں شیعہ آباد ہیں، جہاں امام کے بیٹے بادشاہ ہیں، وہ دنیا کے نقشے سے کیسے غائب ہے؟ کیا سیٹلائٹ کے اس دور میں بھی اتنی بڑی زمین کسی کو نظر نہیں آئی؟
یا پھر یہ محض وہ افسانے ہیں جو عقل کو سلب کرنے کے لیے گھڑے گئے؟ دوستوں، اب آئیے اس پوری کہانی کے سب سے بڑے تضاد کی طرف۔ ایک طرف یہ دعویٰ کہ امام خوف قتل کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ان کی 1 سال کی مسافت پر پھیلی ہوئی عظیم سلطنت۔ اگر ان کے پاس اتنی بڑی زمین، اتنے شہر اور اپنے بیٹوں کی صورت میں اتنے وفادار جرنیل موجود ہیں، تو وہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ کیا وہ آیت اللہ خمینی سے بھی زیادہ کمزور ہیں، جس نے نہتے ہو کر ایک انقلاب برپا کر دیا؟ جیسے بھی کیا، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ احتجاج طبرسی کہتی ہے کہ جب 313 مخلص مل جائیں گے تو امام آ جائیں گے۔ تو بڑی مشہور روایت ہے آپ لوگوں کی۔ تو کیا ان 5 شہروں کی لاکھوں کی آبادی میں 313 مخلص بھی نہیں؟ یا پھر امام کو اپنے ہی ان ماننے والوں پر اعتبار نہیں؟ جیسا کہ رضیال کشی صفحہ 254 میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ منافقوں کی تمام علامتیں ہمارے ان شیعوں میں موجود ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی کتاب میں لکھی، اور اس پہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ویڈیو بنائی ہے۔ ناظرین، میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ ان حقائق کو سامنے لانا ہے جو کتابوں میں تو موجود ہیں مگر ممبروں سے نہیں بتائے جاتے۔ اگر امام غائب ہیں تو یہ شاہی ٹھاٹ باٹ کیسے؟ اور اگر یہ سلطنتیں موجود ہیں تو پھر یہ غیبت والی کہانی کیوں؟ یہ تناقض، یہ جھوٹ اور یہ افسانے بتاتے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہے اور عوام کو دکھایا کچھ اور جا رہا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اللہ کا دین ایسے تضادات کا مجموعہ ہو سکتا ہے؟ میں ہوں سید خرم سلیم جعفری۔ اگر آپ کو یہ علمی تحقیق پسند آئی تو اسے شیئر کریں اور حق کی آواز کو بلند کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام۔